السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا مختصر سا تعارف کرواؤں گا۔ میرا نام محمد رمضان ہے اور میں پاکستان کے ایک سرکاری ادارے میں، جس کو فنانشلی طور پر پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر بھی پکارتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، حالانکہ میں نے ابھی تک حج کیا نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں، اور میری بھی کوشش فکر یہ ہے کہ میں جلد از جلد اللہ پاک کا گھر دیکھ سکوں۔ کچھ لوگ مجھے میاں جی کہتے ہیں، یہ بھی ان کی محبت ہے۔ خیر، انسان کی پہچان اس کے نام سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کام سے ہوتی ہے۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے آسان زندگی۔ زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اگر ہم اس کو اپنی خواہشات کے مطابق گزاریں گے، اپنے اللہ کے حکموں کو نہ مانتے ہوئے گزاریں گے، تو پھر اس کا حساب بھی ویسے ہی ہمیں دینا پڑے گا۔ بہرحال، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جتنا بھی عرصہ ہے، چاہے یہ چند لمحوں کا ہے، چاہے یہ 100 سال کا ہے، چاہے یہ 20 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس کے بارے میں ہماری زندگی گزارنے کے ہر انسان کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل موٹر وے کی طرح سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف موقعوں پر مختلف نشیب و فراز، مختلف رکاوٹیں آتی ہیں، جن کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا اور اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، اصل میں یہی امتحان ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے یہ چینل آسان زندگی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس چینل کو بنانے کا میرا مقصد کیا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے ہمارے معاشرے میں ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو ایک مصیبت میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے گا۔ ہر بندے کے مسائل، ہر بندے کی مشکلات مختلف ہیں۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے سکون اور اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ آزمائشیں، میرے ساتھ جو ہے وہ مسئلے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشان حال دیکھتا ہوں۔ دوسروں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت ایسی نہیں ہے۔ مسائل اور پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ مسائل اور پریشانیاں ہر شخص کے ساتھ ہیں، اس کی شکلیں، اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی
اپنی ساری زندگی میں پریشان نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو. کسی کے پاس مختلف مسائل ہیں، کسی کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں، کسی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے مشکلات ہیں، کسی کو شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، اور کسی کو بیوی کی طرف سے مشکلات پریشانیاں، اور کسی بیوی کو خاوند کی طرف سے مشکلات و پریشانیاں ہیں. لہٰذا جس طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم باہر چلے جائیں، کسی جنگل میں دیکھیں یا کسی پارک میں دیکھیں جہاں پہ بہت سارے درخت ہوں، تو آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے کہ درختوں کے ساتھ پتے ضرور ہوتے ہیں. کوئی بھی درخت آپ کو بغیر پتوں کے نظر نہیں آتا. ہاں، کچھ خاص وقت کے لیے موسم کی شدت کی وجہ سے کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ ٹائم کے لیے پتے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں اور پھر نئے آ جاتے ہیں. تو جس طرح ہمارا مشاہدہ ہے کہ کوئی درخت بغیر پتوں کے نہیں ہو سکتا، اسی طرح بالکل اسی طرح کوئی انسان مشکلات اور پریشانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کی صورتیں اور شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کو ملازمت کی وجہ سے پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کسی کو اپنے باس سے پریشانی ہو سکتی ہے، کسی کو جو ہے گھریلو پریشانی ہو سکتی ہے، کسی کو مالی طور پر مشکلات آ سکتی ہیں، کسی کو بیوی کی طرف سے دکھ پہنچ سکتا ہے، کسی بیوی کو شوہر کی طرف سے مشکلات آ سکتی ہیں، کوئی والدین جو ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور کوئی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے پریشان ہے، کوئی والدین جو ہیں وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کوئی والدین ایسے ہیں جو اولاد نافرمان نکل آتی ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے وہ پریشان ہیں. لہٰذا یہ جو زندگی ہے یہ تو ایسے ہی گزرے گی. اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لیے آسان راستہ کون سا ہے. وہ سارے کے سارے راستے اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ایسے نہیں دنیا میں بھیج دیا بے اپنی خود بخود جو ہے وہ اپنی دنیا بنائے، خود بخود جو ہے چیلنجز کا مقابلہ کرے، بلکہ اللہ پاک نے جب سے انسان کو دنیا میں بھیجا اس کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اس کو ایسے طریقے بتائے ہیں، اپنے نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزاری جائے گی. اللہ پاک نے قرآن پاک بحیثیت مسلمان ہم لوگ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے قرآن پاک جیسی نعمت دی ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنی روزمرہ جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنی پریشانیوں کو، مشکلات کو اس کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں. پھر اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں. ہر انسان اللہ پاک سے اپنی حاجات کو جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، اور اللہ پاک اس کو پورا فرماتے ہیں. اور پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ نبیوں کو بھیجا. نبیوں نے بالکل انسانوں کی صورت میں زندگی گزار کے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کو گزارنا ہے. ہاں، اس میں حالات تو ضرور آئیں گے، یہی انسان کی آزمائش ہے کہ ان کے حالات کے ہوتے ہوئے اللہ پاک کے توکل و بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. آج میری اور آپ کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے، جس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آج میں اور آپ ایسے ہے جیسے ایک کوڑے کا بہت بڑا ڈھیر ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر پرفیوم لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بدبو کو جو ہے وہ ختم کر لیں گے. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے جو پرفیوم استعمال کر رہے ہیں، یقین مانیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں جو پرفیوم کی شیشی ہے یہ تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ بدبو ایسے ختم نہیں ہوگی. بلکہ اگر ہم حقیقی طور پر
اس بدبو کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں کوڑے کے ڈھیر کو وہاں سے اٹھانا ہوگا اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ اللہ پاک نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی مصیبت میں کام آنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے دکھ درد میں کام آنے کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو انسان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں کمی کرنی چاہیے، اس میں جو مشکلات ہیں اس میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے جو ہے ہماری اپنی زندگی آسان ہوگی۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کب تک زندہ رہیں گے، تو یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے، کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہے، میں یا آپ جو ہے وہ کب تک زندہ رہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، انسان تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمارے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ موت آ جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت پھر بھی آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا گر بتاؤں گا کہ جس سے آپ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ہمیشہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق اور اپنی خدمات جو ہے وہ لوگوں کو احسن طریقے سے دے، تو وہ موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری محبت، میرا خلوص اور میرے لوگوں کی کیے ہوئے خدمات اور لوگوں کی آسانی کے لیے کیے ہوئے کام، وہ مجھے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے، میرے مرنے کے بعد بھی مجھے زندہ رکھیں گے۔ تو آج ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انسانیت اس وقت مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، میں کس طرح لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ یہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، اور اب یہ جو چینل بنایا ہے آسان زندگی، میرا آپ کے ساتھ مختلف ویڈیوز کے ذریعے رابطہ رہے گا، اور میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کو ساتھ ملا کے، کیوں کہ میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سب مل کے جو ہے انسانیت کے لیے کچھ کریں، اس کی بھلائی کے لیے کچھ کریں، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، وہ مثال میں آپ کو بیان کروں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے بہت بڑی آگ کو جلایا گیا، جس کے شعلے جو ہیں وہ آسمانوں تک بلند ہو رہے تھے، اور اس آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے تو آگ کو حکم دے دیا ان کی سلامتی کے لیے، لیکن اس میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کو بجھانے کی نیت سے آئی، اور کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ جو اتنی بڑی آگ ہے، اس کی اتنی تپش کے اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، اور یہ اس کے شعلے جو ہیں وہ آسمانوں کی بلندیوں تک جا رہے ہیں، تو آپ کے منہ میں یہ جو پانی کا چھوٹا سا ایک قطرہ ہے، اس سے بھلا یہ آگ کیسے بجھے گی؟ تو اس چڑیا نے جو ہے بہت خوبصورت بات کی، جو تاریخ کا حصہ ہے، کہ کم از کم میرا نام جو ہے وہ آگ بجھانے والوں میں تو آئے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ ایک قطرہ اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میرا نام
آگ بھڑکانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ تو آج چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ یہ نیت کر لیں کہ کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جہاں تک ہو سکے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کروں، میں لوگوں کے کام آنے کی کوشش کروں، اور میں جو لوگوں کو جو ہے، جس طرح کہ ایک بندہ ہے وہ اپنا راستہ بھول جاتا ہے اور وہ بند گلی میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، اور ایک راستے میں چلتا ہوا ایک آدمی اس کو صرف راستہ بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور سیدھے ہاتھ پہ مڑیں گے تو آگے آپ جو ہے وہ مین روڈ کی طرف چلے جائیں گے، تو اس سے وہ کتنا خوش ہوتا ہے اس کے اس الفاظ کی وجہ سے کہ اس نے اس کو بھولے ہوا راستہ جو تھا اس کو بتا دیا، اس کو گائیڈ لائن دے دی صرف، تو اس کی جو خوشی ہے، یہی ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کوشش سے، تھوڑی سی فکر سے لوگوں کو خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ آج جو لوگ مسائل میں اس قدر پریشان ہیں، ان کی ہم سہولت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو آگے چل کر انشاءاللہ میری دوسری ویڈیو آئیں گی، اس میں میں آپ کو اس چینل کو بنانے کی ضرورت مجھے کیوں پیش آئی اور اس چینل کو بنانے کا میرا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے اس معاشرے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، بہت ساری سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارا متحد ہونا اور ہمارا دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹنے کا جذبہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج جو میری آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔